سلطان راہی برطانوی راج 1938 میں سہارنپور یوپی میں ارائیں خاندان میں پیدا ہوئے۔ راہی کے والد صوبیدار میجر عبد المجید نے برٹش انڈین آرمی میں خدمات انجام دیں اور پھر باقی ماندہ زندگی ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے طور پر گزاری۔ راہی کا بڑا بھائی اس کی پیدائش سے پہلے اور اس کی ایک بہن اور بھائی بعد میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسری اولاد کے فوت ہونے کے بعد کیونکہ سلطان راہی ان کے والدین کی اکلوتی اولاد رہ گیا تھا، اس لیے وہ والدین کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ پیدائش کے وقت ان کا نام محمد سلطان رکھا گیا تھا۔ راہی کے والد کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بادشاہ کی طرح لوگوں پر حکومت کرے۔ یہ خواہش اللہ نے پوری کر دی۔ جہاں تک اردو اور پنجابی سمجھی اور بولی جاتی ہے، سلطان راہی کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش ہے۔ سلطان راہی نے راولپنڈی کے علاقے گوال منڈی کی مسجد میں قاری عبدالستار کی زیر نگرانی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ سلطان راہی اسی مسجد میں 5 وقت کی اذان بھی دیتے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول اسلامی تھا۔ ان کے والد پڑھائی پر کبھی سمجھوتہ نہ کرنے والے تھے۔ سلطان راہی کو بچپن ہی سے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا۔ اسی جذبے میں وہ راولپنڈی سے لاہور آ گئے اور اسٹیج ڈراموں سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ لاہور آ کر انہوں نے الحمرا آرٹ تھیٹر میں اسٹیج ڈراموں کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی اور کنگ سرکل ہوٹل کی سیر شروع کر دی، جہاں اداکار اپنا فارغ وقت گزارنے آتے تھے۔ اپنے دوست چنگیزی کے ذریعے انہیں اشفاق ملک کی فلم باغی میں کردار ملا۔ یہ ان کی پہلی کارکردگی تھی۔ انہوں نے 1960 میں فلم سہیلی کے لیے کچھ مکالمے لکھے۔ ان کی پرفارمنس کے ذریعے ان کو کچھ فلموں میں معمولی کردار ملے، جن میں فلم آگ کی دری، قیدی اور گلفام وغیرہ شامل تھیں۔ اس وقت وہ اسٹیج ڈرامے بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اسٹیج پر رفیع پیرزادہ کا اسٹیج ڈرامہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 1968 میں راہی نے ایک فلم میں سائیڈ ویلن کا کردار ادا کیا۔ فلم فلاپ ہو گئی لیکن لوگوں نے ان کی اداکاری کو پسند کیا۔ اس کے بعد پروڈیوسرز نے کئی فلموں میں انہیں ویلن کے کردار دیے۔ کیونکہ سلطان راہی کے ڈائیلاگ اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ ویلن کے طور پر اچھے لگتے تھے۔ وہ اردو فلم زندگی کے میلے میں پہلی بار ہیرو کے روپ میں آئے اور بہت اچھی اداکاری کی۔ اس کے بعد اسلم ڈار نے فلم بشیرہ میں سلطان راہی کو مرکزی کردار دیا۔ اس پروجیکٹ کے بعد وہ فلمی دنیا میں بلندیوں کو چھونے لگے۔ 1975 میں گنڈاسا، ویشی جٹ، مولا جٹ جیسی فلموں میں وہ ہیرو آئے۔ مولا جٹ فلم کا ڈائیلاگ کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا بہت ہٹ ہوا۔ ان فلموں میں سلطان راہی کے بولے ہوئے ڈائیلاگز اور اداکاری نے پنجابی فلموں کا انداز بدل کر رکھ دیا۔ سلطان راہی نے مولا جٹ کی کامیابی کے کئی ریکارڈز بنائے اور اس کامیابی کو آخر تک قائم رکھا، اور 90 کی دہائی میں لالی ووڈ کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے سلطان راہی کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ وہ باصلاحیت اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عاجز اور فیاض آدمی تھے۔ سلطان راہی نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی مالی اختلافات کی وجہ سے چند ماہ میں ختم ہو گئی۔ جب وہ مالی طور پر مستحکم ہو گئے تو ان کے والد نے ان کی شادی اپنے خاندان میں کی۔ اللہ نے پھر ان کو 5 بچوں سے نوازا، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان کے بیٹے حیدر سلطان نے بھی کچھ پنجابی فلموں میں کام کیا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اسے جانا بھی ہوتا ہے۔ سلطان راہی 9 جنوری 1996 کو اسلام آباد میں امریکی ویزے کی درخواست دے کر جی ٹی روڈ سے لاہور واپس آ رہے تھے۔ ان کا ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھا۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مصروف تھے کہ 2 نقاب پوش آئے اور سلطان راہی کو تلاش کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ڈاکوؤں نے گولی چلائی جو سلطان راہی کے جبڑے میں لگ کر دماغ میں سوراخ کر گئی۔ حاجی احسن گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کوئی نہ رکا۔ ڈرائیور کسی طرح کوشش کر کے پیٹرول پمپ پر پہنچا اور پولیس کو اطلاع کی اور راہی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا گیا۔ راہی کی موت کی خبر گجرانوالہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ان کے چاہنے والے ہسپتال میں پہنچنے لگے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔
ان کا خاندان امریکہ میں تھا۔ ان کے آنے پر 14 جنوری 1996 کو انہیں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان راہی نے 804 فلموں میں کام کیا، جن میں 756 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ 538 پنجابی، 157 اردو، 5 پشتو اور 1 سندھی فلم بھی تھی۔ ان کے قتل کے وقت 54 فلمیں بن رہی تھیں۔ وہ اچھے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ مذہبی انسان بھی تھے اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔